بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے۔ تمہیں پتہ ہے مدینے میں یہود کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مدینے پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو پھر یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینے پہ حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ کا اعتماد توڑ کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو روکی، بہاریں بغلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھیں۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی، بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ بنو قریظہ کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کی بجائے بہاریں کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ حجاب پہل جنگ خندق کی دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرات نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر سا ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی، مگر عائشہ بہاریں کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سی تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہاریں؟ کچھ نہیں، بہاریں سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی، وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔ بہاریں نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں
وہ بات بغلوں سے دہرائی، کیا تم نے اب سنا، کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ بہار گل سمجھ نہیں سکی۔ امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا، سو سبھانجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا ہوا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگ، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس رات ان کے ڈوم میں پوٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ پہ ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے، سب انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھیں۔ حیا اپنا سیاہ اسکارف تھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈو لگا رہی تھیں۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا مگر قمیض کافی چھوٹی اور شلوار کھلی ہوئی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ آف ڈیٹ تھیں یا انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیض کا فیشن چل رہا تھا۔ پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے۔ اسے نقاب اڑستے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھیں۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ پارٹی تو ہے انجو باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو ویسے اذیت نہیں دیتے جیسی ٹولی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھیں۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا ہوا تھا۔ پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سے چمکتی تھی۔ ڈوم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سسمہ تھا۔ کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے ہوئے تھے جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ آہا اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے! یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھیں۔ شو لیڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی ہر دم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔
اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اس نے سر جھٹکا زمانہ جاہلیت کے کشش ثقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار کھینچتی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعی واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ تو اس پہاڑی پہ قدم بہ قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹولی اپنی ڈش اٹھائے لے آئی تھی۔ پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکر یہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹولی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کاٹتے گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ تو نقاب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹولی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی 2 دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے الگ تھلگ خاموشی سے لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اوڈن آؤٹ، وہ ہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹولی 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور ناب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خود کش بم۔ کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ ٹولی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے روم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل اسٹوری بنگس نفاست سے بنے ہوئے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا کر ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟
ایک آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈوبتی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ شاید۔ اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریڈنگ نہیں تھی، وہ جدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لٹکتے رہے۔ اسے اپنی پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی۔ اس میں تو دم گھٹا تھا۔ وہ کیسے اس پر قائم رہ سکے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے اور اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم، بے فکری سے قہقہے لگاتی کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی، اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی پیپل سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا، دوسری جانب بہاریں چہکی تھی۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھول کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا ابا کس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹوکسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہاریں باکس کے کوڈ کو عموماً
کی کہا کرتی تھیں۔ مقفل باکس کی چابی بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کندہ سا لپکا تھا کہ اس نے بے یقینی سے دہرایا، بہارے میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آ پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ وہ بہت تیزی سے اس نے سلائڈ اوپر نیچے کی، ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل پڑا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی، اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی۔ چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس۔ چابی، او خدایا! اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہلی بوجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل اسٹاپ لگانے سے کیا بنتا تھا وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈارم بلاک کی 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ وہ بھی ایک کرسی پر آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم، پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹاکسم کے نیچے آئی مین ٹاکسم، اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل اسٹاپس لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ 2 پورے اسٹاپ ٹریول کرو تو سسلی کا اسٹاپ آئے گا نا؟ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہو، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصلی والے اسکوائر کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا۔ جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بدبخت مسکرائی۔ نہیں، میں اصلی والے ٹاکسم اسکوائر کی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑھی۔ چابی تلے 2 فل اسٹاپس، یعنی کہ ٹاکسم کے نیچے 2 پورے اسٹاپس۔ فل اسٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے اسٹاپ تھے، اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے۔ سسلی، اس نے زیر لب دہرایا۔ سسلی میں اس کی امانت تھی، ڈولی کی امانت، جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 اسٹاپس تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ صبح بہت سنہری، نرم گرم سی طلوع ہوئی تھی۔ وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نم بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی۔ اسکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے۔ وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کو اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے۔ جب تک بال خشک ہوئے، ہالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی۔ فلسطینی اسٹوڈنٹ صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ مجھے یہ تمہارا گفٹ دے گئے تھے، تب تم سو رہی تھیں۔
انہوں نے سب کو گفٹس دیے ہیں۔ اچھا دکھاؤ۔ وہ برش رکھ کر بہت دلچسپی سے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کے تحفے، یہ ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا۔ لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھیں، اس لیے ہم یہ لے آئے۔ اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ منجانے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ لمبا عبایا جو حریر کا بنا ہوا تھا، وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی، جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے۔ آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے ہوئے تھے، کسی لیس کی طرح۔ وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے، سوائے سبز اسٹونز کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔ اس کی اسٹول البتہ ریشم کی بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس علیحدہ نقاب کو، جس میں آنکھوں کا خلا بنا ہوا تھا، پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتیں اور وہ ان سے کھا سکتی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں، یہ وہی ہے، اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10-15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ ہالے ستائش سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکانزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو، تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کا پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کسی رائل پرنس کا ریشمی لبادہ ہو۔ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں، بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ ہالے کو کچھ یاد آیا۔ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا۔ وہ جلدی سے ایک کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کی اسٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے کچھ لکھ رہی تھی، ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ ہالے نے عادتاً پوچھا۔ وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا ہالے؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو۔ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لفٹ لیکیج کروز کی لیکیج امانت سے بولتے ہیں نا؟ اوہو، لفٹ لاکرز۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی
لیفٹ لیکیج لاکر کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہالے وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ اس کی بات پہ سوچنے لگی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا۔ عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکر ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے اسٹاپ پہ دیکھنا، وہاں شاید کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 پورے میٹرو اسٹاپس، یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہلی کو ڈی کوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو اسٹاپ پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پر اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے۔ لیچ امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے۔ اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے۔ میڈم، یہاں اس اسٹاپ پہ تو کوئی لاکر نہیں ہے۔ کیا مطلب یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ اس نے اچنبھے سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے۔ شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے۔ محمد ترک کلرک نے تفصیلات سے بتایا۔ اچھا، اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ کیا ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری، پھر دوسری یعنی سسلی پہ اتر گئی؟ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا۔ میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی، سو 2 پورے اسٹاپس کا اختتام سسلی میں ہی ہوا تھا۔ آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں، پھر بعد میں لے لیجیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں خیر ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے شعوری طور پہ پرس کو ذرا مضبوط پکڑ لیا۔ بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے، میں مینیج کر لوں گی۔ اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی۔ اچھا، آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر آپ سامان وہیں رکھوا دیجیے گا۔ بلکہ وہ ذرا سا رکا۔ جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہیں۔ واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلا کرتے تھے۔ سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے۔ لاکر بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا، ہمارے امانت لاکر بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس۔ حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی۔ اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بار کوڈ؟ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالآخر اسے سارے بریڈ کرمیز ملتے جا رہے تھے۔ سسلی کے اسٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی۔ وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں، سب پہ ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پہ اس نے 6 ہندسہ دبایا۔ یہ ہندسہ اس کی بار کوڈ
کی رسید کے 4 کونوں میں لکھا ہوا تھا، یہی لاکر نمبر ہو سکتا ہے۔ مشین کی سیاہ اسکرین پہ 6 لکھا آیا، پھر اس نے بارکوڈ مانگا۔ حیا نے بارکوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز آئی اور اسکرین پہ سرخ عبارت ابھری، بارکوڈ غلط تھا۔ اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے مشین ری سیٹ کی اور 6 پہ انگلی رکھی، پھر بارکوڈ سامنے کیا۔ سرخ عبارت پھر سے ابھری، کچھ غلط تھا۔ گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی، وہ کپکپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ری سیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پہ جا گری۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی، رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے۔ چاروں کونوں میں لکھا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخری تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پہ 9 پر انگلی رکھی، پھر بارکوڈ سامنے کیا۔ پپ کر کے آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری، 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا، جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک چوکور سی تجوری رکھی ہوئی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جیم کر دیتا ہے۔ اس نے تجوری کے کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی، تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی ہوئی تھی جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور اسے احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ 2 منٹ بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی اور ترکی کی ایڈونچرز، کبھی وہ ان پہ ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ARP 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا۔ کہیں عبدالرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورانٹ گھوما تھا۔ اوہ نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور اور رش تھا۔ وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہان کہاں ہے؟ اس نے حواس باختہ انداز میں وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے۔ اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری تو نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے۔ آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے کہ وہ پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبدالرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تو وہ حیا کے چہرے
برابر آتا تھا۔ اس نے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ گھنٹی بجانے ہی لگی تھی کہ بے اختیار رک گئی۔ جہان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پش کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا ہی رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ مت بھولو، یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوق ادا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان۔ وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں جہان اسی رکھائی سے بولا تھا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤں پہ لگا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب پیچتے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی نا، اس دن تم سیدھی پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادلار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گڑھ سکتے ہو۔ پاشا بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا تو نہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا ہی رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بے زاری لیے کھڑا ہوا تھا، کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے پار کھڑی ہوئی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی؟ سبحان جی، یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، روم نمبر بھی بتا دوں؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پاشا بے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں میڈم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے شش نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بمشکل اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟
وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹے میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کروں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا، نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا۔ "ناؤ گیٹ لاسٹ"، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ "تم اسے کیسے جانتی ہو؟" "میں سمجھ نہیں پا رہا"۔ وہ اس کے قریب آیا تو بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ "میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا، تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو"۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکار رہا تھا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی۔ "میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا، میں آج کل سے اس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبدالرحمن پاشا نہیں ہے، یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی"۔ جھوٹ، جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب کو بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ سبحان جی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ہالے اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوق ادا، نہ لندن۔ اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا، پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ ہالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبحان جی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ سی گئی۔ "مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، بس یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا"۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور
مران کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اور اندر محفوظ پڑی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی جانے اس میں کیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔